ایک غریب آدمی کو نقدی سے بھرا کھویا ہوا پرس ملا۔ گھر میں خاندان بھوکا تھا، لیکن اس کی اقدار لالچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ جب ایمانداری تقدیر سے ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آزمائشوں، سچائی اور انعام کی ایک سچی کہانی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ ایک سیدھا، سچا اور بہت ہی غریب کسان یوسف غربت سے تھکا ہارا کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ یوسف کی بیوی بیمار تھی اور بچے بھوکے تھے کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود یوسف نے کبھی چوری نہیں کی اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ وہ بیچارہ سارا سارا دن کڑی دھوپ میں ننگے پاؤں ہل چلاتا تاکہ اس کی بیوی کا علاج ممکن ہو سکے اور بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ ایک دن شام کے وقت یوسف کھیتوں سے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک جھاڑی کے پاس کالے رنگ کا پرس ملا، جیسے قدرت نے اس کے لیے کوئی آزمائش بھیجی ہو۔ جب یوسف نے اس کالے رنگ کے پرس کو کھولا تو اس کے اندر نوٹوں کی گڈیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اس پرس کو تھامے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کا دماغ لڑکھڑا گیا تھا۔ کیا کرے؟ رکھ لے یا مالک کو ڈھونڈے؟ پیسے کی ضرورت تھی، لیکن ضمیر ابھی بھی اس کا زندہ تھا۔ آخر کار اس کی اقدار لالچ سے زیادہ مضبوط تھی، اس لیے یوسف نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، کیا کسی کا کوئی بٹوا گما ہے؟ تبھی شہر کا ایک رئیس پینٹ کوٹ پہنے یوسف کے پاس پہنچا اور بٹوے کی ساری نشانیاں بتائیں تو یوسف نے وہ بٹوا اس کے مالک کو واپس کر دیا۔ جب پرس کے اندر ساری گڈیاں اس رئیس نے دیکھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس لڑکے نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ اگلے دن رئیس نے اپنے ملازم کو انعام کے طور پر پیسے دے کر یوسف کے پاس بھیجا تو یوسف نے صاف انکار کر دیا اور کہا، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا فرض تھا۔ انعام لینے سے انکار کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو اس کے بچے کہنے لگے، ابا روٹی کب آئے گی؟ یہ سن کر وہ اندر سے ٹوٹ گیا، مگر دل ابھی بھی مطمئن تھا۔ اگلے دن وہ رئیس یوسف کے گھر کے پاس گاؤں کے ایک بزرگ سے اس کے بارے میں انفارمیشن لینے لگا تو اس بزرگ نے بتایا کہ اس کا گھر بھی خستہ حالت میں ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود یوسف کی ایمانداری برقرار ہے۔ بس پھر اس رئیس نے اگلے دن سے ہی یوسف کے کچے گھر کے پاس ایک پکا گھر بنوانا شروع کر دیا، جسے دیکھ کر یوسف بھی پریشان تھا کہ یہ پکا گھر کون بنوا رہا ہے۔ جب وہ گھر مکمل ہوا تو رئیس نے اس گھر کی چابیاں یوسف کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ایمانداری کا صلہ ہے جو میں خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، اس لیے انکار مت کرنا۔ اس کے علاوہ اس رئیس نے یوسف کو اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور میں بطور مینیجر نوکری بھی آفر کی۔ اب یوسف کے حالات بدلے، جس کی وجہ سے اس کے بچے صاف ستھرا یونیفارم پہنے اور چہرے پر خوشی لیے اسکول جانے لگے۔ اب گاؤں کے بڑے بزرگ بچوں کو یوسف کی ایمانداری کی کہانیاں سناتے تاکہ وہ بھی ایمانداری سے کچھ سیکھ سکیں اور انہیں پتہ چلے کہ ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سبھی گاؤں والے یوسف کی پہلے سے زیادہ عزت کرنے لگے کیونکہ ایمانداری کوئی گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ فائدہ مند ہی ثابت ہوتی ہے۔ آخر کار یوسف کی بیوی کا بھی علاج ہوا اور وہ صحت یاب ہو گئی۔ یہ تھا ایمانداری کا پھل۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
ایمانداری وقتی فائدہ نہیں دیتی مگر زندگی بدل ضرور دیتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.